بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ جامع اشرفیہ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، بہت بوڑھے تھے۔ مجھے ایسے اندازہ ہوا کہ کوئی عالم ہیں اور بزرگ ہیں بھی، تو میں نے ان سے سلام کیا اور میں نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ میرے کمرے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں، چائے پی لیں میرے پاس آ کر۔ وہ تشریف لے آئے، میں نے چائے پلائی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا نام محمد ابراہیم ہے اور میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہوں اور نسبت روڈ انارکلی میں رہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے دو شعر مجھے سنائے نصیحت کے لیے۔ اور میں اکرم طبیبک ان اردت دواءہ وکذا المعلم ان اردت تعلمہ، کہ اپنے طبیب کی اور اپنے معلم کا اکرام کریں۔ اکرم طبیبک ان اردت دواءہ وکذا المعلم ان اردت تعلمہ ان المعلم والطبیب کلیہما لا ینصحان اذا ہما لم یکرما، کہ ڈاکٹر اور معلم استاذ اگر آپ اس کا ادب نہیں کریں گے تو وہ آپ کو دل سے نہیں پڑھائیں گے۔ اس پہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے دین میں ریاست، ہجرت اور جہاد، اس کی کیا اہمیت ہے۔ چونکہ کتاب الجہاد شروع ہے اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جہاد یہ ریاست کے لیے لازم ہے۔ جہاد ریاست کا حصہ ہے اور ایسا حصہ ہے جو کبھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی حکومت میں جہاد ریاست سے الگ نہیں ہوا۔ اگر جہاد نہیں ہے، فوجی قوت کسی کے پاس نہیں ہے، وزارت دفاع نہیں ہے، تو وہ ریاست نہیں۔ کل بات ہوئی تھی ہجرت کے حوالے سے اور بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا کہا گیا تھا، کیا آپ نے وعدہ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ عقبہ والی مسجد دکھا دیں پہلے۔ یہ وہ مسجد ہے جو پیلے رنگ کی مسجد نظر آ رہی نا، یہ مسجد 144 ہجری میں اس کو بنایا گیا تھا تاکہ یہ یادگار رہے کہ یہاں بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ۔ پہلے اس کو گرانے کا ان کا ارادہ تھا، لیکن اب الحمدللہ وہاں جتنی بھی تاریخی جگہیں ہیں ان کو باقاعدہ محفوظ کیا جا رہا ہے، محفوظ کر کے ان کو قانونی تحفظ بھی دیا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ سیرت سے متعلق جتنی کتابیں، اب اس میں ہو سکتا ہے کسی کی نیت کچھ اور ہو، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ مکہ، مدینہ اور جہاں جہاں بھی غزوات اور سرایا سے متعلق، سیرت سے متعلق جو جگہیں ہیں ان کو الحمدللہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو آئندہ پہلے تو وہاں جانے بھی نہیں دیتے تھے، اب الحمدللہ اس میں ایک اچھی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ جو پہلا جمرہ ہے بالکل شروع میں، اسی کی جڑوں میں یہ عقبہ ہے، مسجد ہے جہاں بیعت ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ گھاٹی تھی، دوسری کنارے پر تھی، اور پھر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ملاقات فرمائی۔ اور انصار جب تقریریں کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اوجزو، خطبہ مختصر کرو، کیونکہ ایسا نہ کفار قریش کو پتہ نہ چل جائے گی۔ یہ بیعت عقبہ کے جو آپ نے الفاظ، جن چیزوں پہ بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ بایعناہ فقال فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعہ۔ یہ سمع و طاعہ کا لفظ بہت زیادہ ہے احادیث میں۔ کبھی آپ لوگوں نے بھی سوچا ہے کہ سمع و طاعہ کا ہم پر بھی کوئی حکم ہے؟ اس سمع و طاعہ کا معنی ہے حکمران کی بات کو دھیان سے سننا اور اگر وہ جائز ہے تو اس کی اطاعت کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ جو احتجاجی تحریکیں چلتی ہیں، جو اس میں تقریریں ہوتی ہیں، احتجاج صحیح ہے لیکن جو انداز ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ہمارے دین سے، قرآن حدیث سے، سیرت سے، فقہ سے وہ میل نہیں کھاتا ہے۔ وہ اس قسم کا احتجاج ہوتا ہے جیسے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے، فی منشطنا و مکرہنا۔ اگر موڈ آف ہوگا تو بھی اچھا موڈ ہوگا تو بھی بات مانیں گے، اور اگر موڈ آف ہو گیا ہے تو بھی۔ یہاں تو یہ کہ اگر مزاج ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک نہیں تو ہر چیز غلط ہے، ایسا نہیں۔ وعسرنا ویسرنا، اگر مہنگائی کے حالات ہوں، کمزوری کے حالات ہوں، تنگی کے حالات تو بھی مانیں گے، اور اگر آسانی کے حالات ہوں تو بھی مانیں گے۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ اب مہنگائی ہو گئی لہٰذا حکومت کی کوئی بات نہیں مانتا، تو مہنگائی میں بات نہ مانیں لیکن ہر چیز میں نفی کرنا۔ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اگر ہماری حق تلفی ہوگی تو بھی ہم اطاعت کریں گے۔ حق تلفی پر آپ احتجاج کر سکتے ہیں کہ میرا حق کیوں دبایا آپ نے،
لیکن یہ کہ سم و طاع میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے اس پر بھی بات آ جائے گی کہ اگر حکمران خراب ہو جائے، بے دین ہو جائیں، فاسق فاجر ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ تو اسی صحیح بخاری میں، اسی صحیح مسلم میں باب ائمۃ الجور بھی آ جائے گا۔ ائمۃ الجور اگر ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے، تو وہاں بھی سم و طاع کی بات ہے، یہ ووٹ پالیسی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فوراً لکھ دیتے ہیں، دیکھیں کہ جو چیز جائز ہے اس میں اطاعت واجب ہے، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو۔ تو میری تو ایک ہی بات آ رہی ہے شروع سے، آپ لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اپنی حکومت جاتی ہے تو سبحان اللہ، کسی اور کیا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اعوذ باللہ۔ دوسری مدرسوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا تنظیموں میں، یہ بھی اسی پر ہوتے ہیں، اثرت نالینہ، کہ مجھے جنرل سیکرٹری بنانا چاہیے، مجھے عہدہ دینا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے یہ بیعت لی، عہد لیا کہ اگر حق تلفی ہوگی تو بھی اطاعت کریں، یہی بنیاد ہے۔ اور ہمارے ہاں فوج میں جو فوج اتنی ابھی تک چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے، اور تبلیغی جماعت ابھی تک چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے، کہ وہ اس کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں مشورے سے، فیصلے سے پہلے مشورہ ہے، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر۔ تو اگر آپ اپنے مدرسوں میں کوئی آپ مدرسہ بنائیں، کوئی تحریک چلائیں، اگر یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ مشورہ ہوگا، پھر مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو ماننا چاہیے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، میرے اوپر کسی اور کو ترجیح دی گئی ہے، تو بھی اجتماعی نظم اور سم و طاع اور ڈسپلن متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روح ہے اجتماعی نظم۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ کمزور ہیں، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے ہم پہ، تو ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ اگر لڑائی چھوڑ دیں تو بہت سارے مظالم سے خود بخود نجات ہو جائے گی۔ وفی اثرت نالینہ، یہ جو پاکستان میں حالات خراب ہوئے ہیں نا بہت زیادہ ان چند سالوں میں، اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ فوج کے اندر کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے کہ جنہوں نے عہدہ لینے کے لیے یا اپنے مقاصد اور مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اثرت نالینہ اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ تو اتنا بڑا جو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اسی پر ہو رہا ہے، وفی اثرت نالینہ۔ فوج کے اندر جو کیپٹن ہوتے ہیں شروع سے وہ تقریباً 6000 کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر کیپٹن کے بعد پہلے تو وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں، پھر لیفٹیننٹ بنتے ہیں، پھر کیپٹن، پھر میجر، پھر لیفٹیننٹ کرنل، پھر کرنل، پھر بریگیڈیئر، پھر میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل۔ تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے۔ جب ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ پھر ماننا پڑتا ہے۔ تو ایک سیٹ کے لیے بسا اوقات 50 لوگ ہوتے ہیں، تو 50 میں سے ایک کو دیں گے تو باقی 49 لوگ تو پریشان ہوں گے نا۔ تو فوج نے اپنے آپ کو اس پہ کنٹرول کیا ہے، اور جب فوج کے اندر ایسی گڑبڑ ہوئی تو اس کا نقصان بہت ہوا۔ تو میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں، دینی جماعتوں میں، تحریکوں میں اگر ہم اس پر عمل کر لیں، سم و طاع پر، کہ اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، مزاج ٹھیک ہو نہ ہو، اب ہر صورت میں اپنے امیر کی، اپنی جماعت کی پابندی کریں گے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جماعت کہاں جائے گی۔ ہمارے ایک کلیت الشریعہ کے فاضل ہیں جو حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب کے سیکرٹری ہیں، تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ آپ اس جگہ کے امین ہیں، رازدار بھی ہیں، امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں۔ تو کوئی بات وہاں کی آپ مجھے نہیں بتائیں گے۔ مولانا احمد عمار صاحب کو میں نے صراحتاً منع کیا ہوا ہے کہ آپ وہاں کی کوئی بات مجھے نہیں بتائیں گے۔ الحمدللہ وہ پابندی بھی کرتے ہیں اس کو، اور میں خود بھی احتیاط کرتا ہوں اس سے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر مدرسوں میں اور جتنی بھی ہماری جو مواقع میں ملتے ہیں وہ ضائع کس لیے ہو رہے ہیں؟ آپس کے اختلافات کی وجہ سے۔ اور آپس کے اختلاف کس بات پہ ہوتا ہے؟ یا مال پر ہوتا ہے یا عہدے پر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں کانٹے اگر نکال دیں تو اسلام بھی نافذ ہوگا اور بہت ساری چیزیں۔ ابھی الحمدللہ جو آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت، ان کی جماعت کو، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس کو منظور کروایا۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، اس میں خاص طور پہ سود کے حوالے سے کہ اس کی تاریخ طے ہوگی، یہ 2028 تک سود کو ختم کرنے کی پابند ہوگی حکومت۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس پہ پہرا دینا چاہیے، اور پہرا دو قسم کے پہرے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ کوئی اور ترمیم اس کو ختم نہ کر دیں آ کر، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس راستے سے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں پہرا بٹھانا چاہیے کہ اس ترمیم کو یا اس قانون سازی کو متاثر نہ ہونے دیں،
معطل نہ ہونے دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلامی قوانین پاس ہو گئے ہیں ان کو وہ ختم تو نہیں کر سکتے، یا ان کو خوف ہوتا ہے کہ لوگ شور مچائیں گے، لیکن کسی نہ کسی طریقے اس کو معطل کر دیتے ہیں۔ اسٹے آرڈر لے لیا جا کر عدالت میں کہ اس کو روک دیں مثال کے طور پر، تو اس پہ پہرا دینے کی ضرورت ہے کہ 2028 تک 4 سالوں میں پاکستان کے اندر سود کا خاتمہ کرنا یہ حکومت کے اوپر لازم ہے، اور حکومت سے اس کو کروانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ختم ہوگا جب کہ متبادل انتظام آپ کے پاس ہو۔ جتنے بھی پاکستان کا پورا نظام ہے ملکوں کا وہ تو سود کے اوپر چل رہا ہے، جتنے بھی بین الاقوامی کاروبار ہے، تجارت ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہے، یا سرمایہ کاری ہے، یا جو قرضے لیے جاتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، مختلف ملکوں سے، سعودی عرب، سب یہ سود پر ہوتا ہے سارا۔ تو یہ جب ہو سکتا ہے جب کہ اس کے لیے آپ افراد بھی تیار کریں، ادارے بھی تیار کریں، اور قانون سازی بھی کروائیں۔ ایک آئین ہوتا ہے اور ایک قانون ہوتا ہے۔ آئین اور قانون میں فرق معلوم ہے؟ جو آئین ہے اس میں تو کوئی بھی ترمیم 2/3 کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن آئین میں جو چیزیں پاس ہو جاتی ہیں، جو آئین کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کی تنفیذ کے لیے پھر الگ سے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مرکزی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور صوبائی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور نچلی ڈویژنل سطح پر بھی ہوتے ہیں، تو اس کو قانون کہتے ہیں اور اس کو آئین کہتے ہیں۔ تو قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسلامی بینکنگ ہے یا بلا سود بینکاری ہے یا غیر سودی نظام ہے، اس کو قانونی تحفظ، آئینی تحفظ تو حاصل ہو گیا، لیکن قانونی تحفظ جب ایک آرڈر جاری ہوتا ہے وہاں سے آئین کے لحاظ سے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کے SOPs تیار کیے جاتے ہیں، اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں، تو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک اب اپنے درجے کے لحاظ سے اس پہ قانون اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا سرمایہ اور لوگوں کے اموال محفوظ۔ دوسرے نمبر پہ پالیسیاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی جو پالیسیاں ہیں، قانون آپ نے بنا دیا، آئین میں بھی تحفظ حاصل ہو گیا، لیکن پالیسی نہیں بدلی۔ تو پالیسیاں، جو ادارے ایسے ہیں جو ملکوں سے لون لیتے ہیں، وہ ادارے جو دوسرے ملکوں سے سرمایہ کاری لیتے ہیں، تو یہ پالیسیاں ہوتی ہیں، تو ان پالیسیوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا وہ قرض لینے میں، سرمایہ کاری میں، وہ پالیسی بنانی پڑے گی اس کے لیے، تو وہ سود نہیں لے گا۔ پالیسیاں بنانی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، اور متبادل ادارے اور افراد تیار کرنے چاہیے، پھر جا کر یہ سود کا خاتمہ ہو۔ تو اب پہلے سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی۔ اس سے پہلے بھی جل ضیاء اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، انہوں نے 10 سال لیے۔ جب یہ سود کے بارے میں قانون بنا تو انہوں نے جل ضیاء اللہ مرحوم کے زمانے میں 10 سال عدالت سے لیے گئے تھے کہ 10 سال ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ اب کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال سے اوپر ہو گئے۔ تو یہ جہاں حکومتوں کی اس میں کمی ہے وہاں ہمارے پہرے کی بھی کمی ہے، ہمیں اس پہ پہرا دینا چاہیے۔ اور یہ چیزیں جب ہوں گی جب کہ آپ کا تعلق حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ وہ معاندانہ نہ ہو بلکہ مصالحانہ، موافقت، پھر جا کر آپ کام کر سکیں۔ اگر آپ اتنی بڑی آئینی شک کو منظور کروا کر دوبارہ پھر آپ احتجاج پہ کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں اس سے نہیں ہوگا۔ میں جتنا سمجھتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہماری، اور احتجاج ایسا نہیں کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، احتجاج کریں، اور شاید اس وقت میں احتجاج کا زیادہ فائدہ ہو کہ آپ صحیح بات کو صحیح مانیں، غلط کو غلط کہیں۔ آپ ہر چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، ہر چیز کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، یعنی اہل امر سے زبردستی امر نہیں لیں گے، یعنی اقتدار زبردستی ان سے چھینیں گے نہیں۔ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ، ہاں اگر تم کفر بواح دیکھو اور کفر بواح پر تمہارے پاس برہان، یقینی دلیل ہو، تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ تو یہیں سے پھر آگے خروج کی بحث بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ خروج کے شرائط کیا ہیں، کن حالات میں آپ ریاست سے خروج کر سکتے ہیں یا ریاست کے خلاف مسلح قتال کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 حضرات تشریف لائے تھے، ان سے 75 تھے، 2 خواتین بھی تھیں، تو ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے 12 نقیب مقرر کر لیں۔ یہ بھی ایک انتظامی طریقہ ہے کہ کسی بہت بڑے اس کو آپ حل کرنا چاہیں، اس کو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے فرمایا کہ اپنے میں سے 12 لوگ منتخب کر لیں جو تمہارے نقیب ہوں گے، یعنی یہ 12 لوگ وہ ہوں گے جو آئندہ نظام کو، جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کی نگرانی کریں گے، اس فیصلے کی تنفیذ کریں گے، اس فیصلے کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔
جب بھی آپ کہیں کوئی سلسلہ شروع کریں تو اس کے لیے امراء، نقبا، نقیب کہہ لیں، امیر کہہ لیں، مسئول، ذمہ دار کو مقرر کر لینا چاہیے، اور جب آپ اس کی ذمہ داری مقرر کریں گے تو خود بخود آپ کا بوجھ تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا، میرے خیال تک ابھی اس کو بس کریں، میں تھوڑے سوالات لے لوں، زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب، جس طرح ریاست کے حقوق ہے، جس طرح آپ بتاتے ہیں وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا ریاست کی طرف سے کچھ واجبات یا کچھ چیز ایسی نہیں ہے جو ریاست کے افراد ہیں اس کو اپنی طرف لے آئیں؟ کیونکہ حالیہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست نے اپنے عوام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ تو ان کو دور لے جا رہے ہیں، تو اس میں جو حامل لوگ ہیں وہ بھی اور ریاست سے دور ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں تو جزائے خیر ہوگی۔ ہاں، یہ اس پر بھی ٹھیک ہے، سمجھ گئے، ریاست کے رویے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ریاست کے رویہ اگر خراب ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو بہت سارے احکام ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس دور میں بہت آسان ہے۔ اس دور میں ریاست کے جو مظالم ہوں، ان کے غلط فیصلے ہوں، ناانصافی ہو، ان کے رویے غلط ہوں، لوگوں کے ساتھ غلط ہوں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے راستے اس زمانے میں آسان ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں آپ بات کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، ریلی نکال سکتے ہیں، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ میڈیا میں جا سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف قانون سازی کے مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں، آپ بین الاقوامی فورم پہ جا سکتے ہیں، آپ مختلف جو ادارے، تنظیمیں، جماعتیں، انجمنیں بنی ہوتی ہیں ان کے فورم کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جیسے کسی بھی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، منوانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اگر اس طریقے سے کام ہو تو بالکل ہو سکتا ہے، اور آئین کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تمام آئینی طریقے اختیار کریں، قانونی طریقے اختیار کریں، وہ شریعت کے مطابق بھی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ کو اس میں ناکامی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ظلم کے خلاف جب آپ اٹھتے ہیں تو پہلے حکومت ظالم ہی، اب آپ بھی ظالم ہو گئے ان کے ساتھ۔ احتجاج کے دوران، احتجاج کی وجہ سے، احتجاج کے غلط طریقے کی وجہ سے، اب پہلے ایک ظالم تھا اب دو ظالم ہو گئے، پہلے ایک مظلوم تھا اب دو مظلوم ہو گئے۔ اس کی وجہ سے پھر کئی اور مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ جتنے بھی یہاں بلوچوں کی تحریک چل رہی ہے، پختونوں کی تحریک چل رہی ہے، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ ان تحریکوں سے کوئی وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو؟ ہمیشہ باہر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، فساد پھیلانے کے لیے، لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، قتل و غارت کری اس کے لیے۔ تو یہ طریقہ اگر صحیح اس سے ہو تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو اللہ نے جو ہمارے دین میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کا جو ایک فرض ہمیں دیا ہے، تو یہی تو طریقہ ہے رویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ لیکن نہی المنکر کے بھی کچھ قواعد ہیں، حق بات کہنے کے بھی ایک طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمع و طاعہ بھی ہو اور کلمہ حق بھی ہو، احتجاج بھی ہو اور بات کو مانے بھی۔ تو اگر دونوں چیزوں کو جمع کر لیں تو یہ بہت حسین امتزاج ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، کسی نے پوچھا ہے کہ ساتھی نے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو از روح سیاست شرعیہ، از روح ہوتا ہے، روح نہیں ہوتا، لکھنے کی ضرورت محسوس فرماتے ہیں جس میں ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ دیکھیں، سیرت پہ تو بہت کام ہوا ہے، عرب ممالک میں تو بہت کام ہوا ہے، تو خاص طور پہ سلابی نے کافی اس پہ کام کیا ہے، تو ان کی کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پاکستان میں اردو میں مجھے نہیں یاد کہ کسی نے کام کیا ہو، لیکن جو ان 40 سالوں میں جو اس خطے میں حالات پیش آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہو۔ اس پر کام کرنا چاہیے، اور اس کی بہت اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے کہ جہاں جہاں بھی ملکوں میں سقوط ہوا ہے یا ملکوں کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے، اسلامی ملکوں میں، وہ مذہب کے نام پہ ہوئی ہے، چاہے وہ جہاد کا لفظ ہو، چاہے وہ شریعت کا ہو، چاہے وہ کلمہ حق کہنے کی بات ہو۔ افغانستان کا پورا قضیہ، اس کے بعد پھر عرب ممالک میں شام اور عراق اور لیبیا اور سوڈان اور یمن اور سب جگہوں میں یہی ہوا ہے۔ تو زیادہ تر جو اسلامی ممالک کے اندر خلفشار پیدا ہوا ہے، ان کی معیشت خراب ہوئی ہے، ان کے قتل و قتال سے لوگ دوچار ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، اس کی زیادہ تر وجہ اس کی مذہب اور دین کا عنوان ہے۔ عنوان ان کا یہ تھا، تو اس عنوان پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ سیرت کے کتنے مطابق ہے۔ جیسے میں بتایا کرتا ہوں کہ جو مالاکنڈ ڈویژن ہے میں منگورا، بنیر، سوات، شانگلہ، یہ سارے علاقے اس میں آتے ہیں۔
کتنا بڑا علاقہ ہے. تو یہاں نظام عدل پاس ہوا ہے. صوبائی پارلیمنٹ سے بھی گورنر نے بھی دستخط کیے, وزیر اعلیٰ نے بھی دستخط کیے, پھر قومی اسمبلی سے, پھر سینٹ سے, پھر وزیر اعظم نے دستخط کیے, پھر صدر نے. مکمل دستخط شدہ قانون رکھا ہوا ہے. اور وہ نظام عدل کس نے تیار کیا تھا؟ حضرت مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے علماء نے تیار کیا تھا. وہ ایسے رکھا ہوا ہے بس. تو اتنی جنگ کس لیے لڑی تھی؟ اتنے جو لوگوں قتل کیا, مارا, لوگ بے گھر, وہ کس بات پہ؟ شریعت کے لیے. تو وہ تو پاس ہو گیا تو اس کو نافذ کریں نا پھر. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جج ہوگا وہ عالم دین ہوگا. اب یہاں بہت سارے علماء کرام ہیں جن کو جگہ نہیں مل رہی, تو وہاں ان کو جج بنائیں نا. وہاں اپنے مدرسے میں ایک ادارہ قائم کریں جس میں قضاء, تحکیم وہ پڑھائیں, اور ان کو عصری تعلیم بھی ہو, اور ان کو آگے بھیجیں وہاں. حکومت سے مطالبہ رکھیں کہ نظام عدل پاس ہوا ہے, لہٰذا عدالتوں کو شروع کریں وہاں. تو ایسے ہی جو بلوچستان کے بہت سارے, بلوچستان کے کتنے طلباء ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. ڈرے نہیں, اچھی بات کروں گا. تو دیکھیے بھی آپ کے جو 16 اضلاع ہیں, ان 16 اضلاع میں ابھی تک پاکستان کے آئین کے مطابق ہر عدالت میں جو سول جج ہوتا ہے اس کے برابر ایک عالم دین ہوگا, اور اس عالم دین کا گریڈ بھی وہی ہوگا جو سول جج کا ہے, اس کی اختیارات بھی وہی ہوں گے, اس کی طاقت بھی اتنی ہی ہوگی دیوانی کیسوں میں, اور اس کی سہولتیں, تنخواہیں سب وہی ہیں, جو کوئی فرق نہیں ہے بالکل. اور جب تک یہ عالم دین اس پہ سائن نہیں کر دے گا وہ فیصلہ عدالت کا فیصلہ نہیں شمار. اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہے. تو جو ساتھی یہاں اس کے بلوچستان کے ہیں, مجھ سے وعدہ کریں کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں گے. نہیں ایسے نہیں, ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں. نعرے مارتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کے, تو ہاتھ تو کھڑا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہوگا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر وہاں آپ یا عالم, اس وقت میں جو میں نے سنا ہے کہ صرف 2 عالم رہ گئے, 16 ضلعوں میں صرف 2 عالم رہ گئے, باقی سارے انہوں نے ادھر ادھر سے لوگ بھرتی کر لی ہیں. اور جب امتحان ہوتا ہے تو اپنے پاس سے انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ انگلش میں پرچہ ہوگا تاکہ علماء کرام کو دور رکھے. حالانکہ یہ قانون میں کہیں نہیں, نہ قانون میں نہ آئین میں. تو آپ لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے نا. اور اگر بلوچستان والے نہ کریں تو آپ بھی تو کوشش کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ بھی. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیرت کے حوالے سے میں کچھ کام کروں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو یہ توفیق دیں, ہمت دیں کہ وہ اس میں مل کے کچھ اجتماعی کام ہو جائے, کسی فرد کی بجائے کچھ ایک جماعت اس پہ کام کر لے, تو میں رہنمائی کر سکتا ہوں انشاءاللہ. کہتے ہیں جس طریقے سے کام فقہ المعاملات میں ہوا ہے, فقہ الجہادی و سیاست شرعیہ پر بھی ہونا چاہیے. اب ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ اب ہمارے پاس یونیورسٹی ہے, تو پولیٹیکل سائنس یہی تو ہے. تو جہاں ہم اور اتنی اصلاحات کر رہے ہیں نصاب میں, نظام میں, تو ہم پولیٹیکل سائنس میں بھی اس کو شامل کریں گے. جو پولیٹیکل سائنس ہے, جو سیاست ہے, اصل میں ریاست کا کام ہے. یہاں ہم نے اس کو بدنام کر دیا, ورنہ سیاست بہت بڑا لفظ ہے. تو اب اس پہ کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد یہ کہ جو بھی طلباء پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے تو ہر ایک کو اس پہ ایک ریسرچ کرنی پڑے گی, ایک تحقیقی مقالہ لکھنا پڑے گا, وہی پیش رفت ہوگی. اس میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ سینٹ میں جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک مقالہ لکھیں, قومی اسمبلی پہ آپ مقالہ لکھیں, قانون سازی پہ لکھیں, آئین سازی پہ لکھیں, کون چیز شریعت کے مطابق ہے, پاکستان کے آئین میں کون کون سی دفعات ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں, اس پہ مقالہ لکھیں, اور پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ سارا پولیٹیکل سائنس کے ماتحت ہوگا سارا. تو اگر ایک سال میں 50 طلبہ فارغ ہوں گے مثال کے طور پر, تو 50 کتابیں وجود میں ہیں, اور ان 50 میں سے اگر 5-10 بھی آپ نے پہنچا دی آگے تو آہستہ آہستہ کام بڑھے گا انشاءاللہ. تو آج کل میں نے اپنے تخصصات کے اساتذہ سے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی تخصص ہے تو اس کے شروع میں لکھ دیں کہ یہ جو متخصص ہوگا یہ مدرسے کے علاوہ باہر کہاں کہاں اس کی کام کر سکے گا. تو پورے اس کو نمایاں کر دیں تاکہ اس معاشرے میں ہم نظر تو آئیں. کوئی ایسی فیکٹری آپ نے دیکھی ہے جو اپنا کپڑے بناتی ہے اور واپس فیکٹری کے اندر ہی استعمال ہوتی ہے؟ اگر اس کی مصنوعات فیکٹری کے اندر ہی استعمال ہو, وہ فیکٹری چل سکتی. تو باہر بھیجیں آپ, عدالت میں, ججوں میں, وکلاء میں, جرنیلوں میں, میڈیا میں, بیوروکریسی میں ہمارے علماء نظر آنے چاہیے. اور یہ اسی سے اصلاح ہوگی. پاکستان اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب ان کے بس میں شاید ہے بھی نہیں, اتنا میں سمجھتا ہوں. تو یہ آپ لوگ, میں بتایا کرتا ہوں, آپ لوگ 0 میٹر ہیں, تو 0 میٹر ہیں تو آپ کو خراب ہونے میں بھی وقت لگے گا. آپ یقین کریں کہ اگر آپ خدا نخواستہ خراب بھی ہو جائے تو بہت وقت لگے گا.
جتنا انہوں نے خراب کیا. میرے دادا تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ مدرسوں میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. ان کا کیا خرابی ہوتی ہیں؟ مولوی صاحب اگر کوئی خیانت کرے گا تو 200 روپے نکال لے گا, اس سے سوٹ لے لے گا. یہ ظالم تو اربوں خربوں سے, اس سے کم ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. تو فقہ الجہادی والسیاسہ یہ پولیٹیکل سائنس کے ماتحت آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ یونیورسٹیوں کے لوگ بہت خراب ہو رہے ہیں, تو وہاں بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. 2-3 یونیورسٹیوں میں باقاعدہ سے بات چیت ہوئی ہے, اور 2-3 جگہیں ایسی تھیں جہاں یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہیں تو ان سے بات چیت ہوئی ہے. اور ابھی ایک اور پروگرام شروع ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, تو اس کا پورا وہ بن گیا ہے کہ کتنی یونیورسٹی میں ہمیں جانا ہوگا, ہمارے اساتذہ جامعہ کے, اور کہیں میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک اچھا تعارف بھی ہوگا اور اچھا پیغام بھی. کسی نے کہا کہ وہاں یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ بہت ہیں جو ذہنی خلفشار رکھتے ہیں, یہی چیزیں جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ابھی ایک 64 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کو بلایا گیا تھا, تو وہ ہمارے لیے رکھا گیا تھا. تو 3 گھنٹے کی ایک تقریب تھی, اس میں ہم نے بات کی تھی. تو ایک عورت جو وائس چانسلر تھی, اندرون سندھ بیگم نصرت بھٹو, کیا نام؟ ہاں, یونیورسٹی ہے سکھر میں ہے غالباً. تو وہ میرے پاس آ کے اتنا اس نے اصرار کیا کہ مجھ سے وعدہ لیے کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں ضرور آئیں گے بیان کرنے. یہ بھی دیکھیے کہ مولویوں کے خواتین بھی چاہتی ہیں کہ آ کر بیان کریں. اور اگر آپ, مجھے تو انگلش بھی نہیں آتی, تو ایسی بات کرتا ہوں جیسے آپ لوگوں میں سے بڑی صلاحیت ہے. تو میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ کے لیے میدان بہت بڑا ہے. اور جب آپ اس میدان میں آپ جائیں گے, بشرطے کہ آپ اللہ کے لیے جائیں, کہ اور مقصد آپ کا نہ ہو, تو آپ حیران ہو جائیں گے, اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ سے.